جب ہم اللہ کو پسند آ جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں آزماتا ہے ان چیزوں کو دور کر کے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ ایسے سکے کی طرح ہے جو دنیا کے بازار میں چل جاتا ہے، لیکن اگر شکر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو وہ ایسا خزانہ بن جاتا ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبت میں واویلا کرنے والا بھی اس گدھے کی طرح ہے جو کانٹا چبھنے پر کودنا شروع کر دیتا ہے اور ایک کانٹے سے اپنے پاؤں میں 100 زخم بنا لیتا ہے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ناچتی عورت پر پیسے پھینکنا آسان ہے، لیکن مجبور اور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل ہے۔ ناکام آدمی اگر آپ کو اپنی ناکامی کا سبب بتا دے تو آپ کے لیے وہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ انسان کی عجیب فطرت ہے، پریشانیاں بھولتا نہیں ہے اور آسانیاں اسے یاد نہیں رہتی۔ خاص لوگوں کو زندہ انسان میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کو انسان کے مرنے کے بعد یاد آتی ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ دنیا میں رہ کر صرف دنیاوی زندگی بسر کرنا جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی بسر کرے۔ نگاہوں کی پاکیزگی بارش کے پانی کی طرح ایمان کے شجر کو ہرا بھرا رکھتی ہے، جبکہ بد نگاہی دیمک کی طرح اسے چاٹ جاتی ہے۔ نفس کی 2 لگامیں ہیں، ایک کا نام علم ہے اور دوسرے کا نام خوف ہے۔ یہ 2 لگامیں عشق کے ہاتھ میں ہوں تو سرکش نفس قابو میں رہتا ہے۔ جو دنیاوی خواہشات کو دل سے نکال دیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، مایوسی اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ 4 باتیں اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ غصہ چھوڑ دو، اپنی انا کا بت توڑ دو، شکایت سے منہ موڑ لو، الزام تراشی سے جان چھڑا لو۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ اپنے حصے کی شمع ضرور جلاؤ، کیونکہ اندھیرا اپنا پورا زور لگانے کے باوجود ایک چنگاری کی چمک کو نہیں دبا سکتا۔ اپنی غلطی کو جاننے کے باوجود اپنی اصلاح نہ کرنا ایک اور خطرناک غلطی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں فقیری کی ہوا بھری ہوئی ہے اس دل کو دنیا کا پانی غوطہ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان دوسروں پر فوقیت چاہتا ہے، دوسروں سے اوپر رہنا چاہتا ہے، یہی اس کی بدنصیبی ہے۔ وہ دوسروں کو جھکانا چاہتا ہے، یہی اس کی بدبختی ہے۔ وہ اپنی تعریف اپنی زبان سے کرتا ہے، یہی اس کی برائی اور بد تعریفی ہے۔ وہ لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے، یہی اس کی پستی ہے۔ وہ دولت کو فخر کی وجہ سمجھتا ہے، یہی اس کی غریبی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ زمین پر اترا کر چلنے والوں کا حشر کیا ہوا
اور کیا ہوگا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اس وقت تک تیرے قریب نہیں ہوگا جب تک تو اپنا سارا وجود، اپنے تمام ارادے اور اپنی ہر خواہش کو اس کی یاد اور چاہت میں فنا نہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، جب اس کی راہ کی تلاش میں تو اپنے تمام وجود سے ہاتھ دھو بیٹھے، تیرے اندر کوئی چیز باقی نہ رہے، اپنے رب کے سوا تو کسی اور طرف متوجہ ہونے کے قابل ہی نہ رہے، تو پھر اللہ تجھے قابل بنا دے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ چھوڑ دے، اپنی تکلیفوں سے لا تعلق ہو جا، اپنے نفس کا مددگار نہ بن، اور سب کچھ اس کے حوالے کر دے جس پر تیرا بھروسہ اس وقت تھا جب تو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں سے بدل لیتے ہیں انہیں ابدال پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کے ارادے میں اپنے ارادے کی شرکت کو گناہ سمجھتے ہیں۔ جب تکلیف اور مصیبت کے وقت مومن میں صبر، تسلیم اور رضا اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پر شکر پایا جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلنے کے بجائے شیر کے پیچھے چلنا بہتر ہے، کیونکہ شیر پلٹا تو جان جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹی تو ایمان چلا جائے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر خیر تلاش کرتے رہو اور خود کو اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے لاتے رہو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ بات وہی وزنی ہوتی ہے جو آپ خود سے سمجھتے ہیں۔ ایک کی ترقی دوسرے کے لیے امید ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گم سم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا تلاش کرو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشکل اور دقت میں رہنے والا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کیا کہے جس نے برداشت سے باہر کی باتیں بھی برداشت کی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناراض رہیں تو سکون رہتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے مگر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر غم خوشی بن کر آتا ہے اور ہر خوشی غم بن کر رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی کی غلطیاں تجربہ کہلاتی ہیں جسے اپنی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ مفلس اور غریب نہیں ہوتا جو سونا چاندی گوا بیٹھے، غریب اور مفلس وہ ہوتا ہے جو وقت گوا بیٹھے۔ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں فنا کر دو، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم اپنے اختیار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ کشتی چاہے جتنی مضبوط ہو، خواہشات کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ دل کی گفتگو دماغ شوق سے سنتا ہے اور دماغ کی گفتگو سن کر دل اکتا جاتا ہے۔ دل اور زبان کا تعلق بہت گہرا ہے، دماغ جتنا چاہے روکے، دل کی بات زبان پر آ کر ہی رہتی ہے۔ جس چیز پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے۔
ہمارا صبر، ہمارا توکل اور ہمارا ایمان۔ کم عقل انسان کی 6 نشانیاں ہیں۔ کچھ سیکھے بغیر خود کو ہر فن مولا سمجھتا ہے، عمل کے بغیر ترقی کی خواہش رکھتا ہے، لالچ کے جھانسے میں فوراً آ جاتا ہے، نصیحت کرنے والوں کو رکاوٹ سمجھتا ہے، ذرا سے اختلاف پر غصے میں آ جاتا ہے اور شکایتوں سے بھری ہوئی باتیں کرتا ہے۔ جب دوسروں کا درد محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ سبب بنانے والا رب تمہیں سبب بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو بغض سے پاک، دنیا کی فکر سے خالی اور اللہ کے لیے نفس کی خواہش سے دور ہے۔ اللہ کے دوستوں اور اس کے ولیوں کے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم بہت زیادہ ہے اور عمر بہت کم ہے۔ جتنے علم کی ضرورت پڑتی جائے اتنا علم حاصل کرتے جاؤ، جس کی ضرورت نہیں اسے چھوڑ دو، اسے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کے عذاب کی پرواہ نہیں۔ دنیا کی طرف شوق، درد اور رنج کو زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پرہیزگاری اور تقوی سے بہتر آخرت کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے اندر دلچسپی رکھنے والے سے تمہاری دوری قسمت کی خرابی ہے۔ آپ نے فرمایا، محبت کا حسن تو تنگی اور سختی میں ہی سامنے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، علم اور معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی طرح ہوتا ہے، جو چکر ہی لگاتا رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ خوبصورتی کا تعلق زبان سے اور کمال کا تعلق عقل سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ذلیل وہی ہے جو کنجوس ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں، اس شخص کو کبھی بھائی نہ بناؤ جو تمہاری خوبیوں کو چھپائے اور عیبوں کو پھیلا دے۔ جو چیز تم جانتے نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، عقل اتنی سی ہے کہ اگر اسے کوا کھا لے تو اس کا پیٹ نہ بھرے، پھر بھلا اس سے خدا کی لامحدود ذات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو دوسروں کی توہین کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کو نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومنین کو ذلیل کرنے کے لیے عیب مت ڈھونڈو، ورنہ اللہ تمہیں گھر کے اندر بیٹھے ذلیل کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خوش اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جھوٹے کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو سلام نہ کرو جو ایک دوسرے کی ماں اور بہن کو گالیاں دے کر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کی صورت اس کے چہرے میں اور مرد کی صورت اس کی باتوں میں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، چاہے اپنی ہر چیز دوست پر قربان کر دو، مگر کسی بھی چیز کے لیے اپنے سچے دوست کو قربان نہ کرنا۔ دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن اور اپنے شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے تمہیں گناہوں سے ڈرایا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے والا بنایا ہے، اسی طرح ہمیں ان پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے رزق سے راضی ہوگا وہ ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر غم نہیں کرتا۔ جو دنیاوی چیزوں کے لیے غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر غصہ رکھتا ہے۔ ایمان کی جڑ خدا کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دینا ہے۔ کتنے ایسے غمزدہ ہیں جن کو ان کے غم نے ہمیشہ کی خوشی سے محروم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں، عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ مرنے والے ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں۔ لوگوں سے اپنی ضروریات زندگی کو طلب کرنا ذلت اور رسوائی کی وجہ ہے، اور حیا کو دور اور وقار کو کم کر دیتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کرو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بھاری اکثریت سوچنے سے قاصر ہے، اور جو سوچتے ہیں وہ بھیڑ کا حصہ کبھی نہیں بنتے۔
سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، لیکن یادیں فنا نہیں ہوتی، یادیں زندگی بنتی ہیں۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ انسان کے خیال اور ادراک کے درمیان ایک مسافت ہے جسے اس کی آہ پرشوق کے سوا کوئی طے نہیں کر سکتا۔ کس قدر اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کا عملی اظہار نہ کیا جائے۔ ویرانے میں لگا ایک پھول بھی گلشن ہوتا ہے۔ جن سے بے تحاشا محبت ہو ان سے ناراضگی کا تعلق بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے عشق تجھے ولایت دے دے، یہ بھی ممکن ہے تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔ انا کا مضبوط ترین خول ہمیشہ محبت توڑتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ واقف سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، اجنبی سے نہیں۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ وہ ملے تو سکون ملے۔ عہد نو کا اس سے بڑھ کر سانحہ کوئی نہیں۔ سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا کوئی نہیں۔ انتہا دیکھیے سناٹے کی، چار جانب کوئی چلاتا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کی فکر کرو۔ دیکھا جو زندگی کے تماشے کو غور سے، ہر آدمی میں اور کوئی آدمی ملے۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ مصیبت میں گھرے شخص کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہت کا اعتبار ہے کیا، احتیاطاً فقیر رہتا ہوں۔ اب تو آزاد ہونا مشکل ہے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے۔ پنکھڑیاں توڑ کر آپ پھول کی خوبصورتی نہیں اکٹھا کرتے۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ زندگی کا سکون کہلاتا ہے۔ شہوت سے پیدا ہونے والی بیماریاں انسان کو مار دیتی ہیں۔ محبت کا عذاب جسم سے زیادہ روح کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کسی حد تک تکلیف برداشت کر لیتا ہے، مگر روح اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتی۔ تعلق رہے یا نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عظیم لوگ دوسروں پر خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور پست لوگ اپنی جمع پونجی پر فخر کرتے ہیں۔ حسن چہرے سے نہیں، خوبصورتی روشن دل سے ٹپکتی ہے۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد اور برا کہتی ہے۔ زنجیر کی سب سے کمزور کڑی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ جب چاہے زنجیر کو توڑ سکتی ہے۔ راستہ پوچھنے میں شرم نہ کرو، ورنہ منزل کو کھو بیٹھو گے۔
ہمارے یہاں لوگ دین پر مرنے کی باتیں کرتے ہیں، چلنے کی نہیں۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکیں کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ انسان نے انسانوں کے درمیان فاصلے مٹانے کے لیے بہت محنت کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تمام فاصلے مٹ گئے اور اب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے۔ مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے، اور اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے، بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے، اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے وہ سختیوں پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے سے ہی ہوئے ہیں۔ تمہیں بہلا نہ دیں یہ درہم و دینار کے دھندے، یہ دنیا عشرت و آرام کا جھوٹا لبادہ ہے۔ فقط جنت حقیقت ہے، میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور جب اندھیروں میں برائی کا ارادہ کرو اور جب نفس سرکشی پر ابھارے تو اللہ کے دیکھنے سے ڈر جاؤ، حیا کرو اور اپنے نفس کو کہو کہ جس ہستی نے اندھیروں کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ اصل یہی عبادت ہے، درد سب کا بانٹ لینا۔ یہ جو ہم نیندوں کو ترستے ہیں چند خوابوں کی مہربانی ہے۔ اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے مکمل بس رب کی ذات ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ انسان کا رد عمل کسی بھی صورتحال کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ جذبات سے کام لیتا ہے یا عقل سے۔ یاد رکھا کریں کہ قرض یا ادھار صرف پیسوں اور چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی محبت اور توجہ کا بھی ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے ضرب سے زیادہ ملنے لگ جائے تو وہ خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے۔ محبت بھرے لمحے ارادوں کے تحت نہیں ملتے، یہ تو ادھر ادھر سے چرانے پڑتے ہیں۔ خاموشی محبت کی جان نکال دیتی ہے۔ حسن کی ایک جھلک اس پوری کتاب پر بھاری ہوتی ہے جو اس حسن کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا صفحہ ہوتا ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں، آؤ اذیت دینے اور اذیت لینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کریں۔ کھونا اور پانا محبت نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔
ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کسی کی پکار پہ لبیک ہوتا ہے۔ اداس ہونا ہی چاہیے، جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو اداسی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچے اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ کتنے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ وقت کو ذرا وقت دو، وقت آنے پر وقت بدل جائے گا۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ مت بھولو، سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ مسخرے کا دکھ صرف اس کے لطیفے جانتے ہیں۔ جو شخص اپنی غریبی پر راضی ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ خریدا اس شخص کو جاتا ہے جس کی خواہشات بڑھ جائیں۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لو۔ انسانیت کی کامیابی انسانیت میں ہی ہے، اور حقیقی انسان بننے کے لیے اپنے اندر کے حیوان کو مارنا ہی پڑے گا۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگتا ہے، علم دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ انسان کو بس خود کی نظر میں پارسا ہونا چاہیے، دوسروں کی نظر میں تو اللہ کے ولی بھی کافر ٹھہرے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی کے لیے سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ دکھ انسانی شخصیت کا سب سے بڑا جز ہے۔ ہماری خوشیاں اور عیاشیاں آنسوؤں کی جھیل میں اگے ہوئے کنول ہیں۔ اوصاف ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لاتے، کمزوریاں لاتی ہیں۔ بے بسی، محتاجی، کجروی، یہ سب لاتی ہیں۔ اللہ کی ناراضی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ سے راضی رہنا شروع کر دو۔ جو اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آزمائش کو تربیت سمجھو، تربیت یافتہ کو وہ نواز دیتا ہے۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اچھی تحریریں اور پاکیزہ جذبات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ جب اللہ تعالیٰ تیری بھلائی چاہتا ہے تو پھر غم کس بات کا؟ اگر شیطان تیرا دشمن ہے یا تجھ میں کچھ بری عادتیں ہیں تو پھر بھی بخشش کی امید رکھ۔ عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ غم میں کچھ غم کا مشغلہ کیجیے، درد کی درد سے دوا کیجیے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں آنکھ میں ٹھہرے دکھ کو، تم بھی ہستی ہوئی تصویر پہ مر جاتے ہو۔ تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے۔ دل نیک ہوگا تو دل میں صرف ایک ہوگا۔ میری چاہتوں کو نہ پوچھئے، جو ملا طلب کے سوا ملا۔ میری داستاں ہی عجیب ہے، میرا مسئلہ کوئی اور ہے۔ عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں۔ میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا،
میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ جتنی بھی مانگی میں نے دعائیں، آہستہ آہستہ روبرو ہونے لگیں۔ جتنی بھی کی میں نے صدائیں، آہستہ آہستہ قبول ہونے لگیں۔ جتنی بھی تھیں ساری تکلیفیں، آہستہ آہستہ تفریق ہونے لگیں۔